أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سورہ البقرہ ورس نمبر 102. اللہ سبحانہ و تعالی جادو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا. مطلب ایک کانسیپٹ موجود تھا کہ شاید داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی سلطنت کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس شاید جادو کا علم تھا، اور وہ جادو کے زور پر پوری دنیا پر بادشاہت کر رہے تھے، پرین چرین پر بادشاہت حکومت کر رہے تھے، تو شاید ان کے پاس جادو کا علم تھا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ریگیٹ کر رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا. وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا تھا، یہ کفر نہیں کیا تھا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا. اور وہ کفر کیا تھا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے. یہاں سے اسکالرز نے کہا کہ جادو جو ہے وہ کفر ہے، جادو کرنا، کروانا کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ کیونکہ جادو کا عمل تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم اس میں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ لیتے. آپ لوگوں نے کبھی تعویذ کو دیکھا ہو، آپ لوگ کبھی اس کو گوگل کر لیں. میں نے اپنی آنکھوں سے بارہا تعویذ دیکھے ہیں. تو بہت سارے تعویذ ایسے ہوتے ہیں، یا قارون یا شداد یا حامان یا ابلیس، مطلب ان لوگوں سے ان چیزوں کو پکار کر جو ہے نا وہ مدد مانگی گئی ہوتی ہے، اور غیر اللہ سے مدد مانگ کر جو ہے نا وہ کوشش کی گئی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب جو کام چاہتے ہیں وہ ہم پورا کر لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا. سلیمان علیہ السلام اس چیز سے پاک تھے کہ وہ ایسا کوئی عمل کرتے. اب چیز یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں، سپوز کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، یا جناب یہ مسئلہ ہے کہ ہسبینڈ میری طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے، وہ تو بس اپنے گھر والوں کی سنتے ہیں، میری تو سنتے نہیں ہیں، اور یا تو مطلب بزنس نہیں چل رہا، اور فلاں فلاں مطلب بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ شاید جادو کے زور پر ہمارے پرابلم سولو ہو جائے، مطلب گاہک ہماری طرف متوجہ ہوں، ہمارا بزنس چلے. گاہک جو ہیں وہ 7 بڑے جو ہیں وہ شاپ ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہی نہ ہوں، ان کو بس نظر ہی ہم آئیں تو ہمارا کام صحیح چلے. اور اس طرح جادو کروا کر ہم جو ہے نا وہ اپنا پرابلم سولو کروا سکتے ہیں. یا پھر یہ ایک لڑکی یہ سوچے کہ یار ہسبینڈ جو ہے وہ میری طرف اٹریکٹ ہوں اور سسرال والوں کی طرف اٹریکٹ نہ ہوں، تو چلو جی جادو کروا لیتے ہیں کہ بس ان کو میں نظر آؤں اور کوئی نظر ہی نہ آئے پوری دنیا میں. جادو کروا لیتے ہیں تو شاید میرا مسئلہ حل ہو جائے. تو ہم لوگ اگر ایسی سوچ کسی کے بھی مائنڈ میں آتی ہے کسی بھی زندگی کے لمحے میں، تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ اول تو یہ کفر ہے. جادو کی جو سزا ہے، جادوگر کی جو سزا ہے نا، وہ بھی یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو عمل ہم کرتے ہیں، کراتے ہیں، یہ بھی کفریہ کام ہے، ٹھیک ہے نا، کفر والا کام ہے. ہم مطلب دین اسلام سے نکل جاتے ہیں، ہم اسلام میں نہیں رہتے اگر ہم یہ کام کرتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. سیکنڈ یہ چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم نے تو جادو نہیں کروانا کرنا، ہم تو ایسے کاموں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم پر جادو ہو گیا، ہم پر جادو ہو گیا ہے. دیکھو بھئی میرے تو پہلے میرے ہسبینڈ اتنے زیادہ میری طرف جو ہے نا ان کی توجہ تھی، اور اب تو جناب وہ تو ان کو تو میں نظر ہی نہیں آتی. پہلے دیکھو اتنا گھر میں سلوک، اتفاق، پیار، محبت تھی، اور اب دیکھو گھر میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے. دیکھو لگتا ہے کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا.
تو بالکل ٹھیک ہے، جادو کی ایگزسٹنس ہے، جادو ایگزسٹ کرتا ہے، اور ایسے پرابلمز ہو بھی سکتے ہیں، مطلب بالکل یہ بات برحق ہے کہ میاں بیوی کے اندر انڈرسٹینڈنگ بہت زبردست تھی، اس کے بعد جادو ہو گیا اور انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی، اور جو ہے نا معاملات بہت خراب ہو گئے۔ بالکل پاسبل ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، لبید بن عاصم نے کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ افیکٹڈ بھی ہوئے، بہت زیادہ ان کو پرابلم کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن سولوشن کیا تھا؟ سولوشن ہم اس پر بات کریں گے آخر میں۔ اب یہ چیز ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ سولوشن، یہ لوگ مطلب کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کالے کو کالا ہی توڑے گا، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کالے کو کالے سے توڑیں گے، کالا جادو ہوا ہے تو ہم بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایسا عمل کرواتے ہیں کہ یہ ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو کسی کا برا نہیں چاہ رہے، ہم تو جسٹ اپنا پرابلم سولو کرنا چاہ رہے ہیں، اور بس پرابلم سالونگ کے لیے جو ہے نا وہ ہم رجوع کریں گے کسی سے، اور ہمارا پرابلم جو ہے نا وہ حل ہو جائے گا، جو جادو ہوا ہے وہ کٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کالے علم کے ذریعے جو ہے نا وہ ہم یہ چیز کریں گے۔ تو یہ چیز، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہی من عمل الشیطان، کہ یہ شیطانی عمل میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا پوچھا گیا تھا، باقاعدہ پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر اس طرح سے کیا جائے کہ جادو کا علاج جادو سے ہی کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی من عمل الشیطان، وہ شیطانی عمل ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب وہاں پہ بھی ایک چیز موجود تھی نا، ہی من عمل الشیطان، آپ نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ سیکنڈ چیز کلیئر ہوگی، ایک تو جادو خود کرنا کفر، سیکنڈ تھنگ یہ کہ جادو کو جادو سے اگر ہم توڑنا چاہیں تو وہ شیطانی عمل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الاؤ نہیں کیا۔ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس کے ذریعے، اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جادوگر اور حاسدین، برا چاہنے والے، کبھی بھی کسی بھی انسان کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتے، انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایک بندے کا دل چاہ رہا ہے یار یہ سامنے والے ہلاک ہو جائیں، یہ فلاں جو ہے نا وہ میرے رشتہ دار جو ہے نا وہ ان کا مطلب برا ہو، ان کا جو ہے نا وہ اچھا نہ ہو، ان کا بزنس ڈوب جائے، ان کے بچے آگے نہ بڑھ سکیں وغیرہ وغیرہ، انسان یہ چاہتا ہے، سپوز کوئی انسان یہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، وہ اس کے ذریعے کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کائنات پوری کی پوری کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہاں پر کائنات میں ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ اگر چھری میں کاٹنے کی صلاحیت ہے تو وہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت رکھ دی ہے۔ آپ اس وقت کو یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے ان کو جلتی آگ میں ڈال دیا تھا، اور وہ آگ نے کیا کیا تھا؟ نقصان پہنچایا تھا؟ نہیں پہنچایا تھا۔ کیوں؟ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، لوگ اگر نقصان کا ارادہ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ نقصان پہنچ جائے، نقصان ضروری نہیں ہے کہ پہنچ جائے۔ ایک دفعہ خالد بن ولید کا بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک پادری تھا، اس نے خالد بن ولید کو نا یہ دھمکی دی کہ تم میری بات مان لو، تو اگر تم نے بات نہ مانی میری تو میں یہ زہر پی لوں گا اور پھر میرا خون تمہاری گردن پر آ جائے گا۔ تو سیدنا خالد بن ولید نے کہا کہ ایسا امپاسبل ہے، اگر تمہاری موت نہ آئی ہو اور تم مر جاؤ، یہ پاسبل نہیں، مطلب اگر تمہاری قسمت میں لکھا ہوا کہ تم مر جاؤ تب تو ٹھیک ہے مر جاؤ گے، لیکن اگر تمہاری موت نہیں لکھی ہوئی تو تم نہیں مرو گے۔ تو پادری نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو یہ دیکھو یہ زہر ہے، تم پی کے دکھاؤ۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دعا پڑھ لی، ایک دعا پڑھ لی، حفاظت کی دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس اللہ کے نام سے، لا يضر مع اسمہ، کہ اس کا اگر نام لے لو تو پھر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، چاہے وہ زمین میں ہو چاہے وہ آسمان میں ہو، اور وہ بڑا سننے والا ہے اور وہ بڑا جاننے والا ہے۔ یہ دعا 3 دفعہ پڑھی اور زہر پی گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص یہ دعا صبح پڑھ لے شام تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، شام کو پڑھ لے صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ خالد بن رضی اللہ عنہ نے دعا پڑھی ہے اور زہر منہ میں ڈال لی ہے۔ بوڑھے پادری کو یقین تھا کہ یہ چند لمحوں میں وہ موت کی وادی میں چلا جائے گا، لیکن ہوا کیا، خالد بن ولید کی باڈی کے اوپر پسینہ آیا بہت زیادہ، اور کیا ہوا، پوری باڈی پر پسینہ آیا اور کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ زندہ و سلامت رہے، زندہ و جاوید رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تک اللہ نہیں چاہتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایک کانسیپٹ یہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ مطلب آپ کہتے ہیں کہ یار لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیں، بھئی فلاں ادھر جو رہتے ہیں نا لوگ وہ جادو کرنے کرانے والے ہیں، بھئی میں تو وہاں سے گزروں ہی نہ، میں تو یہ نہیں، میں تو وہ نہیں، ایسی چیزیں نہیں۔ انسان کو بہادر اور نڈر ہونا چاہیے، احتیاط ٹھیک ہے، لیکن ڈرنا نہیں چاہیے کہ یار فلاں کی ہاتھ میں میرا نفع ہے، جب چاہے مجھے جو ہے نا وہ ٹھیک کر دے، جب چاہے مجھے نقصان پہنچا دے، ایسا نہیں ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اس جادو کے ذریعے، مگر آگے کیا آتا ہے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر جب اللہ کا حکم ہو۔ اگر اللہ کا حکم شامل ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر کارگر ہوتی ہیں یہ چیزیں، پھر جادو بھی کارگر ہو جائے گا اور انسان جو ہے وہ کسی مشکل میں پھنس جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیوں شامل ہو جاتا ہے جب یعنی کہ یہ اس چیز میں، تو اوبیسلی یہ چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو جادوگر ہے اس کا علیحدہ ٹیسٹ ہے کہ اسے ایک چیز کا پتہ ہے اور اس کو یوز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کے لیے بھی ٹیسٹ ہے، اوبیسلی دنیا جگہ ہی ٹیسٹ کی ہے۔ اور ایک طرف جو بندہ پرابلم میں آ جاتا ہے جادو کے ذریعے، سپوز میاں بیوی تھے، تفریق ہونا شروع ہو گئی، دونوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہونا شروع ہو گئی جادو کی وجہ سے، اس بندے کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، جس طرح ایک بیماری ہوتی ہے نا، جس طرح بخار ہوتا ہے، بندے کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بندہ بخار میں شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اسی طرح مطلب بخار کے ذریعے اللہ کیا کرتا ہے، بندے کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ صابر ہے شاکر ہے، کیا کرتا ہے، اسی طرح جادو جو ہے نا یہ آزمائش ہوتی ہے بندے کی، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بندے کو کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا پھر بندوں کے آگے اپنا سر جو ہے نا وہ سر نگوں ہو جاتا ہے یا سر جھکا لیتا ہے، اور کیا کرتا ہے انسان کیا کرتا ہے اس معاملے میں نا، یہ چیز اللہ تعالیٰ ہم سے ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس پرابلم کے سولوشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ واقعتاً یہ دیکھیں گے کہ جہاں پر یہ پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے بہت ہی پینفل پرابلم ہے، یقیناً یہ کوئی ایزی سا ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بس کہیں گے ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ مطلب ایک دفعہ اچھا خاصا انسان کو ایک پین سے گزرنا پڑتا ہے، جناب خون کے قطرے گر گئے ہیں آپ کے گھر، آپ کے کپڑے الماری میں پڑے ہوئے تھے اور وہ کٹے ہوئے ہیں بڑی خاص ترتیب سے، کہ بھئی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کسی اور چیز نے کاٹا ہے یا اس طرح سے ٹک لگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بڑے پراپر کسی خاص سٹائل میں کٹے ہوئے ہیں کپڑے، آپ چل پھر رہے ہیں اور آپ کے اوپر پانی کی طرح گر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ساری چیزیں کیا ہیں، سمٹمز ہیں جادو کے۔ کچھ سمٹمز ایسے ہیں جو رات کو سوتے میں آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو اس سارے سینیریو میں کیا کرنا چاہیے، پہلی بات تو یہ کہ آپ سوچیں کہ بھئی مجھ پہ جادو ہے بھی یا نہیں ہے، ایک تو اس کے ہم سمٹمز انشاءاللہ آپ سے شیئر کر لیں گے۔ دوسرا یہ چیز کہ کسی اور سے جا کر یہ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ بھئی مجھے جادو ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہماری دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو انفیئر ہیں، جو بالکل نان اوتھینٹک پیپل ہیں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور وہ ہمیں صحیح گائیڈ کریں۔ اور یہ جو کچھ لوگوں نے بعض اوقات نا بڑی میں نے ایسی ہستیاں دیکھی ہیں، بڑی نیک ہستیاں ہوتی ہیں اوریجنل میں، لیکن ان کے پاس کچھ ایسے ویز ہوتے ہیں جو رائٹ نہیں ہوتے۔ جادو ایک اسپرچول ڈیزیز ہے، اور اس کا جو علاج ہے، اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی اسپرچول ورلڈ میں ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے بازار سے میڈیسن لیں اور آپ کا جادو اتر جائے، ایسا نہیں ہے اسپرچول ڈیزیز میں۔ اب اسپرچول ڈیزیز میں ہم جب وہی اسپرچول ڈیزیز ہے نا،
اس کا جو علاج ہے وہ وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اگر اس کے علاوہ ہم کوئی اور علاج ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو وہ رانگ ہو جائے گا. اس پرابلم کے سولوشن کی طرف آ جاتے ہیں. آپ واقعتاً یہ دیکھیں گے کہ جہاں پر یہ پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے بہت ہی پینفل پرابلم ہے. یقیناً یہ کوئی ایزی سا ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بس کہیں گے ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. مطلب ایک دفعہ اچھا خاصا انسان کو ایک پین سے گزرنا پڑتا ہے. جناب خون کے قطرے گر گئے ہیں آپ کے گھر, آپ کے کپڑے الماری میں پڑے ہوئے تھے اور وہ کٹے ہوئے ہیں بڑی خاص ترتیب سے, کہ بھئی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کسی اور چیز نے کاٹا ہے یا اس طرح سے ٹک لگا. ایسا نہیں ہے, بلکہ بڑے پراپر کسی خاص سٹائل میں کٹے ہوئے ہیں کپڑے. آپ چل پھر رہے ہیں اور آپ کے اوپر پانی کی قطرے گر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سمٹمز ہیں جادو کے. کچھ سمٹمز ایسے ہیں جو رات کو سوتے میں آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ سوچیں کہ بھئی مجھ پہ جادو ہے بھی یا نہیں ہے. ایک تو اس کے ہم سمٹمز انشاءاللہ آپ سے شیئر کر لیں گے. دوسرا یہ چیز کہ کسی اور سے جا کر یہ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ بھئی مجھے جادو ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ہماری دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو انفیئر ہیں, جو بالکل نان اوتھینٹک پیپل ہیں. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور وہ ہمیں صحیح گائیڈ کریں. اور یہ جو کچھ لوگوں نے بعض اوقات نا بڑی میں نے ایسی ہستیاں دیکھی ہیں, بڑی نیک ہستیاں ہوتی ہیں اوریجنل میں, لیکن ان کے پاس کچھ ایسے ویز ہوتے ہیں جو رائٹ نہیں ہوتے. جادو ایک اسپرچول ڈیزیز ہے, اور اس کا جو علاج ہے, اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی اسپرچول ورلڈ میں ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے بازار سے میڈیسن لیں اور آپ کا جادو اتر جائے. ایسا نہیں ہے اسپرچول ڈیزیز میں. اب اسپرچول ڈیزیز میں ہم جب وہی اسپرچول ڈیزیز ہے نا, اس کا جو علاج ہے وہ وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اگر اس کے علاوہ ہم کوئی اور علاج ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو وہ رانگ ہو جائے گا. نظر بد سے بچنے کے لیے اور جو ہے نا اس قسم کی دعائیں ہیں. آپ اس کو الرقیہ الشرعیہ اس کو آپ گوگل کر لیں تو آپ کو یہ ایزیلی مل جائے گا. اس کی جو ہے نا مطلب مختلف وائسز میں, مختلف آوازوں میں, مختلف شیوخ کی آوازوں میں ملے گا آپ کو انشاءاللہ. تو آپ یہ سنیں. تو یہ دم ہے آپ کو مطلب شرعی طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائیں یہ وہ دم ہے. تو آپ وہ دم سنیں. کیا کیا ایکسپیرینسز ہیں لوگوں کے, مطلب میرے پاس میری اپنی ذات کی ایکسپیرینسز بہت زیادہ ہیں, اپنی فیملی کے ایکسپیرینسز ہیں. کہیں ایسا ہوا نہیں آج تک کہ کسی نے یہ ٹریٹمنٹ کیا ہو اور میں نے یہ دیکھا نہ ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل نہیں کیا. ایسا نہیں ہوا میرے پاس. تھوڑے دنوں پہلے میں سوچتی تھی یار وہ فلاں لڑکی ہے, وہ کہتی ہے میں سورہ بقرہ پڑھتی ہوں, پھر اس کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں. لیکن ماشاءاللہ پچھلے دنوں مطلب مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو بھی پرابلم تھا شادی کے حوالے سے تھا, بہت عمر بڑھ رہی تھی اور نہیں مسئلہ, اللہ کا شکر ہے اس کے بھی حوالے سے بھی مطلب پتہ چلا کہ الحمدللہ کام اس کا ہو گیا. تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت کامل یقین رکھیں کہ یہ کلام بہت بڑا ہے. اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اتنا بڑا کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا, یہ اتنا بڑا ہے. اور کوئی جادو, کوئی جنتر منتر تعویذ, کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ اگر آپ تہجد کے وقت پڑھیں نا تو اگر کسی کا جادو دیواروں میں بھی دفن ہونا تو وہ نکل کے باہر آ جاتا ہے. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی نہیں اگر دفن ہو تو اس کو تو نکالنا ہی پڑے گا. اللہ تعالیٰ بعض اوقات آپ کو خود مینشن کر دیتا ہے کہ وہاں پہ آپ وہاں سے نکال لو, مطلب اکھیڑ لو وہ جادو نا, خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا لوگوں کو, وہ بھی ایک چیز ہے. آپ کو ایسا کوئی خواب نہیں بھی آ رہا نا, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں اس چیز سے خود بھی گزری ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہوتا کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کے ذریعے گائیڈ کر دے گا بھئی آپ کو یہاں مسئلہ ہے, یہاں سے اس کو مطلب کر لو, یا پھر ویسے ہی اللہ تعالیٰ حل کر دے گا. اس چیز کو اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے نا وہ کر دے گا, مطلب خود ہی اس کو ضائع کر دے گا, کچھ بھی کر دے گا. اللہ نے علاج کا وعدہ مطلب کیا نا کہ اللہ تعالیٰ باطل قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو ہوا تھا, لبید بن عاصم نے کیا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, ان کو خواب کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ آپ کا جادو جو ہے وہ ایک کنویں میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الفلق اور سورہ الناس 11 اس کی آیات ہیں یہ پڑھی تھی, اور 11 گیری جادو ہی ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر.
تو ایک ایک گیرہ مطلب ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گیرہ کھولتے جاتے تھے اس جو جادو جو ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس چیز سے آزاد ہو گئے. تو سورہ الفلق اور سورہ الناس یہ دو صورتیں بہت بڑا علاج ہے جادو کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو بس لازم پکڑ لیں. مطلب قرآن میں سورہ الفاتحہ علاج ہے، یہ پراپر ایک دم ہے. آپ 7 دفعہ پڑھ لیں صبح و شام، 21 دفعہ پڑھ لیں صبح و شام، مطلب جو بھی آپ رکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا، البقرہ ہے، الفلق، الناس ہے. ٹھیک ہے. الرقیہ الشرعیہ قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہیں، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مسنون دعائیں ہیں، وہ آپ سن لیں انشاءاللہ تعالی. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہوں گے. اگر آپ حمیدہ کیلانی کی آواز میں کسی اور موضوع کے اوپر بھی بیان سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.